کہتا ہوں سرپرست اعلیٰ مجمع علماء خطبہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی حیدر فریشہ صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے. قبلہ بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال امام المعصوم علیہ السلام فی زیارہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج جس عنوان کے ذیل میں ہم تمام حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا عنوان ہمارے سامنے آیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی خاک کربلا کی نیلامی کا کوئی تصور، یعنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیلامی، یعنی بولی لگائی گئی. اس کو آپ تصور کریں، بولی لگائی گئی امام حسین علیہ السلام کے خاک کربلا کی. ساری خاکیں بڑی پاک ہیں، خاک مدینہ پاک ہیں، خاک مکہ پاک ہے، خاک نجف، خاک سامرہ، خاک کاظمین، خاک بقیع، خاک نجف. بہرحال مگر ان سب میں خاک کربلا کا ایک الگ اپنا حصہ ہے اور ایک الگ مقام ہے، عظمت ہے. کیونکہ بہرحال ایک لفظ ابھی آپ لوگوں نے استعمال کیا، اس کو خاک کربلا کو خاک شفا کہتے ہیں. یہ خود ایک اشارہ ہے کہ ہر خاک خاک شفا نہیں ہے، خاک کربلا خاک شفا ہے. ہم سجدگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تسبیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، اور بڑی مقدس اس خاک کو ہم خاک سمجھتے ہیں. مگر جس طرح کا ہمارے سامنے یہ واقعہ آیا ہے، یہ واقعاً افسوسناک ہے. دیکھیے، مراجع کرام کی جانب سے فقہی طور پر بہت سے استدلالات کیے جائیں گے، آئیں گے، بہت سے بیانات آپ کو اور بھی لوگوں کے ملیں گے. علماء بیانات دے رہے ہیں، ذاکرین بیانات دے رہے ہیں، خطبہ بیانات دے رہے ہیں، اور بھی بیانات آئیں گے. اب اس کو ایک جنبہ فقہی کے طور پر پیش کریں گے کہ بھئی فقہی طور پر بتائیے کیا کیا جائے. یہ کہیں گے کہ بھئی اگر خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، وہ خریدنا بیچنا نہیں ہے بلکہ ہدیے کے طور پر دیا جاتا ہے، اور ہدیے کے طور پر لیا بھی جاتا ہے، ہدیہ کہا جاتا ہے. اور اگر خریدنا بیچنا وہاں پر ایک تصور ہو رہا ہے تو وہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں دوسرے عنوان سے ہو سکتا ہے. مگر کہیں آپ نے تعجب ہوتا ہے میں بعض چیزوں میں آگا، کہیں آپ نے سنا ہے کہ خاک مکہ، خاک خانہ کعبہ نیلام ہوئی ہے؟ نیلام ہونے، خاک مدینہ، خاک گنبد خضرا نیلام ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ. عام مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن تعجب ہے. اور پھر وہ لوگ اس میں شریک ہیں جو اہل منبر ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، اور وہاں علماء تشریف فرما تھے. انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ یہ سمجھے کہ اب ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے. اب اگر جو اس کے خلاف اتنی باتیں ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے ہندوستان، پاکستان میں، اور ابھی میں آپ سے عرض کر دوں آغا سیستانی کے وکیل خاص سید مرتضی کشمیری کا سوال کرنے والا تھا قبلہ سے کہ اس میں مراجع کرام نے جو ہے کیا ایکشن لیا ہے؟ آئے گا، ایکشن آئے گا، مگر ابھی ان کے دفتر سے ایک بیانیہ آ گیا ہے کہ اس پروگرام کا ہمارے دفتر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں. نہ انہوں نے ہم سے اجازت لی اس پروگرام کی، نہ ہم سے پرمیشن مانگی، نہ ہم کو انوالو کیا، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پروگرام کا. کم سے کم مراجع کرام سے پہلے بات چیت کرتے، دفاتر سے پوچھتے ایسا پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. ماڈرن اسلام، ماڈرن شیعت کے ذیل میں آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ ماڈرن تشیع ہے، شیعت ہے؟ ماڈرن تشیع اسے کہتے ہیں، ماڈرن شیعت اسے کہتے ہیں. آپ بدنام کر رہے ہیں شیعت کو، آپ سبب بن رہے ہیں، ننگ ہماری بے عزتی کا سبب بن رہے ہیں. آج ساری دنیا میں تف تف ہو رہی ہے، بے شک لوگ تھوک رہے ہیں. ہونا بھی چاہیے، اس سے حق پرستی. آپ نے جو کچھ بھی کیا پہلے تو اس پر نادم ہونا چاہیے، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے جو کچھ ہوا ہے. دیکھیے، اگر ایک اچھے کاسٹ کے لیے بھی آپ یہ کام کر رہے تھے تو آپ کے اچھی نیت، اچھے کاسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم غض نظر بھی کریں تو کیا ہم خاک کربلا کی نیلامی کو برداشت کر لیں گے؟ بالکل ہرگز نہیں. کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا لہو مبارک جو ہے اس میں رہتا ہے. قبلہ، میں آپ لوگوں کے اس جذبات کو
بڑے احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، مگر میں آپ سے کہوں صرف خاک کربلا نیلام نہیں ہوئی ہے، اور بھی چیزیں نیلام ہوئی ہے جی، اصل بات تو یہ، اور بھی تبرکات نیلام ہوئے ہیں۔ امام حسین کی قبر پہ جو کپڑا اڑایا جاتا ہے وہ بھی نیلام کیا گیا ہے، باضابطہ بولی لگائی گئی، اور بھی چیزیں نیلام۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی سب کرنا تھا تو آپ پہلے دفاتر مراجع سے رجوع کرتے، آپ ان سے ہدایتیں حاصل کرتے، اس پروگرام کو کیسے آرگنائز کیا جائے اس کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے، ان کو شریک کرتے۔ نہ ان کے علم میں کوئی پروگرام ہے، نہ دفتر رہبری، نہ دفتر مرجعیت۔ دیکھیے اگر کہیں جگہوں پر مثال کے طور پر ہمیں اطلاع ملی ہے، اللہ عالم بالصواب، بعد میں اگر تصدیق ہوتی ہے تو ہم کو اس بات کو سن کر بڑا افسوس ہوگا، لیکن سنا ہے ہم نے کہ شہید ثالث اور جوہرے میں بھی بعض چیزیں جو لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہ وہاں پر بعنوان ہدیہ، اب اس کو آپ نیلام نہ کہیے مگر لوگ خریدتے ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو، تبرکات کو خریدتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہاں کے آرگنائزر اس کے نیلام نہیں کرتے ہوں گے، ہدیے کے طور پر رکھتے ہوں گے، لوگوں سے یہ کہتے ہوں گے بھئی دیکھیے اس کا ہدیہ آپ دے دیجئے، اور ہدیہ دے کر یہاں کے جو ساختمانی کام ہے، یہاں کے اداری کام ہے، یہاں انتظامیہ کے کام ہے، اس میں آپ تعاون کیجئے، کیونکہ ایک بڑا مجمع شہید ثالث کی قبر پر جاتا ہے، وہاں فاتحہ خوانی ہوتی ہے، وہاں پر تبرکات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں شاید خرچ کے لیے تھوڑا بہت لوگوں سے مدد مانگی جاتی ہوگی، لیکن اگر اچھے کاسٹ کے لیے کام بھی ہو رہا ہے تو نیلامی کا جو لفظ ہے، دیکھیے اعتراض ہمیں اس فنکشن پر ہے جو فنکشن منعقد ہوا ہے، جہاں پر کئی باتوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، جیسے مکس گیدرنگ ہوئی، سب سے پہلے بتا دوں میں آپ کو، زنانہ مردانہ مکس تھا جی، ایک مکس گیدرنگ ہوئی۔ دوسرے وہاں پر جو آرگنائزرز تھے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ لفظ نیلامی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ پیش کر رہے ہیں، اس کا آپ ہدیہ دیجئے تاکہ ہم اس سے اچھے کام کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر ہدیہ کہہ دیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی، لیکن لفظ ہدیہ کی جگہ باضابطہ بولی لگائی گئی، نیلامی ہوئی ہے، جس کا یہ منفی اثر ہمارے سامنے آ جایا اور لوگ اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ خاک کربلا کے فضائل ہیں، روایات میں فضائل ہیں، ٹھیک ہے مرفوع بھی روایت موجود ہے، لیکن ایک روایت تو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو، مٹی کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ چھٹے امام کے جو الفاظ ہیں، میں وہ یہاں بہرحال الفاظ بھی بڑے شدید الفاظ ہیں، اگر حدیث مرفوع بھی ہے تب بھی ایک بات موجود ہے، مراجع اکرام نے اس کو حرمت پر حمل نہیں کیا مگر کراہت پر تو حمل کیا ہے نا، کم سے کم مکروہ تو قرار دیا ہے۔ آپ فتاوے منگاتے علماء کے، مراجع کے فتاوے منگاتے، مراجع کے دفاتر سے رجوع ہوتے اور بات کرتے، لیکن کسی بات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پر نوحہ خوانی کرنے والے نوحہ خان موجود تھے، وہاں پر صاحب امامہ حضرات موجود تھے۔ دیکھیے میں ایک بات مولانا حضرات آپ سب کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک دل کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر میری بات ناظرین میرے سننے والوں میں ہو سکتا ہے کوئی علماء ہو، ذاکرین ہو، مرثیہ خانان ہو، نوحہ خانان ہو، میں ان سے پہلے ہی سے تھوڑی سی ایک عذر خواہی کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں، خدا را عزائے حسین کو کاروبار کا ذریعہ نہ بنائیے، کمائی اور دھندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا ذکر ہے، یہ وہ جناب زینب کی امانت ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ آج مرثیہ خانی کمرشل، ذاکری کمرشل، نوحہ خانی کمرشل اور نوحوں میں میوزک کا آ جانا، یہ تمام چیزیں اس تقدس چیز کو، اس کے تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ ہم کہاں تک بولیں گے، کہاں تک اپنے آپ کو روک پائیں گے؟ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی ذاکر اپنی مجلس اور عشرے کا دام لگاتا ہے، قیمت طے کرتا ہے، اب آپ کہیں گے فقہی اعتبار سے جائز ہے، مگر سوال یہ کہ کیا یہ ایمان قبول کرے گا ہمارا کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کی کوئی قیمت لگائیں؟ یہ شروعات وہیں سے ہوئی تھی قبلہ، آج یہاں تک آ پہنچی کہ خاک کربلا نیلام ہو رہی ہے، خاک کربلا کو آکشن کیا جا رہا ہے، خاک کربلا پر بولیاں لگائی جا رہی ہے۔ یہ یہاں تک نوبت پہنچی اس وجہ سے کہ ہم نے عشروں کے پیسے فکس کیے ہیں، ہم نے مرثیہ خانی کے پیسے فکس کیے ہیں، معذرت کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ، اگر ایک عشرہ ہمیں کچھ بھاؤ میں، کچھ قیمت میں مل رہا ہے اور دوسرا عشرہ اس سے زیادہ ہدیہ مل رہا ہے، تو لوگوں کی نگاہوں میں ہماری یہ اوقات ہے کہ آج لوگ اندر اندر باتیں کرتے ہیں کہ علماء و ذاکرین جہاں اچھا ہدیہ ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور جہاں کم ہدیہ ملتا ہے وہاں گریز کرتے ہیں۔
یہ لوگوں میں چیوی گوئیاں ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، ہمارا دامن بہت داغدار ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، علماء، ذاکرین، خطبہ، مرسی خانان، نوح خانان، سارے ذمہ داران اس چیز کی طرف متوجہ ہو اور عزائے حسین کے تقدس کو پامال ہونے نہ دیں۔ اب خاک کربلا کی نیلامی ہو گئی، آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، مگر ہم تمام علماء اکرام، میں صرف مجمع کی طرف سے نہیں، یہ تو ہمارا ایک فریضہ دینی ہے کہ ہم اپنے ایک آرگنائزیشن کی طرف سے، ایک مجمع علماء خطبہ کی جانب سے اس کی مذمت کر رہے ہیں، مگر پورے مومنین کی جانب سے ہم معافی مانگتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں۔ اس وقت سب سے زیادہ خون کے آنسو کون رو رہا ہے؟ وارث حسین رو رہا ہے، وارث زہرا رو رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میرے جد کی قبر کی مٹی کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ یا امام زمانہ یہ نوبت آ گئی؟ ہمارا استغاثہ اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں، ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ قبر حسین اور دیگر متبرک چیزوں کی، اشیاء کی، یا متبرک چیزوں یا مقدس چیزوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے قبلہ، اس کی مذمت پورے شیعہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کے شیعہ کر رہے ہیں، ہر مومن کر رہا ہے، اور ہماری گزارش ہے آرگنائزرز سے کہ اس طرح کے پروگرام ہرگز آرگنائز نہ کریں۔ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا خلوص ہوگا، آپ نیک کاسٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہوں گے، مگر نیک کاسٹ کے لیے خدا را کربلا کی مٹی کو نیلام نہ کرو، نیک کاسٹ کے لیے کربلا سے منسوب تبرکات کو نیلام نہ کرو، ان کے احترام اور تقدس کو باقی رکھو، اور بہانہ تسبیح کا، سجدگاہ کا، قرآن کا دے کر تم فرار کر رہے ہو۔ معافی مانگو، قوم سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور آئندہ امام کی بارگاہ میں عذر خواہی کرو، اور آئندہ ایسے کام کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیارت تمام شہداء کربلا میں یہ فقرہ آیا ہے، طیبتم وطابت الارض التي فيها، اے اہل بیت، اے شہداء کربلا، آپ پاک ہیں، صرف آپ نے طیبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں آپ کے اجساد مطہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وطیبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ یہ دعا کرتے ہیں آپ عزیزان گرامی، ناظرین محترم۔ آج کا یہ پروگرام خاص طور سے ہم نے 26 مارچ 2022 یہاں ہم بیٹھے ہیں بروز ہفتہ، یہ پروگرام آرگنائز کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہم اپنی طرف سے اور تمام مومنین اور مومنات، تمام علماء کی جانب سے احتجاج درج کریں، مذمتی بیان جاری کریں، اور جو کچھ بھی اس وقت لندن میں ہوا ہے اور وہاں پر نیلامی کے واقعات جو تبرکات کے ساتھ پیش آئے ہیں، اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے، اور اس انتباہ کے ساتھ کہ آئندہ اس طرح کے پروگرام ہرگز نہیں ہونے چاہیے، اس کی سب مل کے کوشش کریں، اور جن ذاکرین، جن خطبہ، جن نوحہ خانان نے وہاں پر شرکت کی ہے وہ قوم سے بلا شرط معافی بھی مانگے، اور آئندہ ایسے پروگراموں میں شرکت بھی نہ کریں اور ایسے پروگرام کی تائید بھی نہ کریں۔ کسی بھی بہانے کو لے کر تائید کرنا ایسے پروگراموں کی شاید یہ خلاف اخلاق ہے، خلاف شرع ہے، خلاف دین ہے۔ خدا را مالدار بنیے تو ساتھ میں دیندار بھی بنیے گا۔ یہاں پر مالدار لوگ خاک کربلا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، مالدار لوگ خاک کربلا خریدنے آئے ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ دیندار نہیں ہو سکتے۔ مالدار بننے والا اگر دیندار نہیں ہے تو ایسے مال پہ لعنت ہے جو دین سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے مالدار کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کے پاس دین نہ ہو۔ پہلے دینداری ہے، ہمارے پاس تبرکات کی اہمیت ہے، تقدسات کی اہمیت ہے۔ خدا را اس طرح کے حرکتیں نہ کیے جائیں جس سے دین کی حرمت پامال ہو۔ امید یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ پرہیز کیا جائے گا، اور ہم اپنی جانب سے اس کے خلاف احتجاج بھی درج کر رہے ہیں، اور یہاں جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں ان سب نے اپنے اپنے احتجاج درج کیے ہیں۔ سارے علماء کرام، سارے خطبہ، سارے ذاکرین، سارے نوحہ خانان، سارے عزاداروں کی طرف سے، سارے مومنین کی جانب سے اس واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے بہرحال